جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے جاننا برحق ہے کیونکہ ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت وہ لمحات زبان سے بات کریں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت بھی ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ اور صحیح الجامعہ جو دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پہ پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا، لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے۔ جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت سے پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی آخری وقت میں اللہ کو یاد کر سکیں۔ اگر ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو سجدے میں موت دینا، یا تو ایمان والی یا شہادت والی موت دینا۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پوری دنیا کو شہادت والی موت عطا فرما، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما، صغیرہ گناہ معاف فرما۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مظلوم کے حامی رہنا، اور اس قول نے اس گتھی کو سلجھا دیا کہ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کے حق کا حق چھینا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے ہو۔ یہ قول اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔